حضرت صوفی دلدار پیر ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، ساتھ اس کے مفہوم کو بھی بیان کرتے ہیں۔ حکایت کچھ اس طرح ہے۔ ایک بزرگ سفر کر رہے تھے، ساتھ ان کا گدھا تھا۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو رات پڑ گئی۔ سردی کے دن تھے، رات بسر کرنے کا ٹھکانہ تلاش کرنے لگے۔ گاؤں والوں میں سے کوئی ٹھکانہ دینے پر رضامند نہ ہوا۔ آخر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر والے نے کہا، میری بیوی دروازے میں تڑپ رہی ہے، بچہ نہیں ہوتا، اگر تو دعا کرے تو جگہ دے دوں گا۔ تو حضرت مان گئے، انہیں کمرہ مل گیا۔ پھر انہوں نے کاغذ کے ایک پرزے پر ایک تعویذ لکھا اور گھر والے سے کہا، اسے مریضہ کے ناف پر باندھ دے۔ تعویذ باندھتے ہی بچہ ہو گیا۔ اگلی صبح وہ بزرگ تو چلے گئے، لیکن گاؤں والوں نے تعویذ سنبھال کر رکھ لیا۔ جب بھی کسی گاؤں والوں کو زچگی کی تکلیف ہوتی تو وہ وہی تعویذ لے جا کر باندھ دیتے، تکلیف رفع ہو جاتی۔ گاؤں کے مولویوں کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر تعویذ پر کہی ہوئی آیت کا پتہ چل جائے تو اسے بڑا فائدہ ہوگا۔ مولوی نے جھوٹ موٹ کا بہانہ تراشا اور تعویذ مانگ کر لے گیا۔ اسے کھولا تو لکھا تھا، یا اللہ، میں اور میرا گدھا اب آرام سے ہے، ٹھکانہ مل گیا ہے، باقی تو جانے اور تیرا کام جانے۔ ایک اور حکایت ہے کہ ایک بار کسی نے حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کی دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، میں دعا کرتا ہوں لیکن فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ کسی نے ان کا تعویذ طلب کیا تو آپ نے مسکرا کر کاغذ پر یہ لکھا، جو اللہ کی رضا پر راضی رہے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ تعویذ جس کے پاس بھی گیا اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ تو اس حکایت میں حقیقت پوشیدہ ہے۔ اس حقیقت کی سمجھ کر جائے، اس کو جاننا ہے کہ بزرگوں کی دعائیں رد کیوں نہیں ہوتی، اور اس حکایت سے جو ہے تعویذ کے اصل معنی کو جو ہے ہمیں ایک درس ملا کہ حقیقی معنی کیا ہے تعویذ کے، جو اس حکایت میں جو ہے بزرگوں کے عمل سے ہمیں پتہ چلا۔ کیونکہ وہ ایک باریک نکتہ بھی ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی میرا اصل مقصد رہا ہمیشہ سے، اور اللہ کو راضی کرنے سے مراد صوفیہ کرام ہمیشہ یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ خود کو راضی کرنا۔ جو خود سے راضی ہے وہی خدا کو راضی کر سکتا ہے، جو خود سے راضی نہیں وہ خدا کو راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا جس سے خود بندہ راضی نہ ہو۔ تو بس اس میں وہی نکات پوشیدہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو بزرگوں کی دعاؤں میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو آج یہ حکایت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ بھی ان کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ بس یہی نقطہ ہے اور یہی تعویذ کی حقیقت بھی۔